اللہ ہے وہاں پر، بیت المقدس ادھر تھا، کعبہ ادھر ہے. آپ نے نشان دیکھا ہوا ہوگا بیت المقدس کی طرف محراب کا نشان بنا ہوا، جس میں بتایا گا کہ ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی. وہ مسجد قبلتین عین اسی جگہ پر تعبیر کی گئی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کروا رہے تھے. 2 رکعتیں اس طرف منہ کر کے پڑھی جا رہی تھی. پھر 2 رکعتوں کے بعد چہرہ پھیر کے کعبے کی طرف کیا تو قبلہ کعبے کو بنا کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ ادھر کیا، صحابہ پیچھے کھڑے تھے. امیجن کریں آپ اس تصور میں لائے اس نماز کو، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، رخ ادھر ہے، امام آگے ہے، چہرہ پھیرا. تو اب صحابہ کے آمنے سامنے چہرہ ہو گیا. اے نماز میں اب صحابہ نے اتباع کیا، ابھی فرمایا نہیں ہے کچھ بھی، اتباع اسے کہتے ہیں، بس فالو کرنا. جب دیکھا کہ روح انور پھیر دیا اے نماز سے، صحابہ پھر کے حضور علیہ السلام کے پیچھے چلے گئے. اے نماز میں پھر کے پیچھے چلے گئے. لوگ کہتے تھے قبلہ بدلے گا تو کئی لوگ ایمان چھوڑ ڈالیں گے، لیکن جب قبلہ بدلا کبھی بولا کچھ نہیں ہے، صرف رخ پھیرا ہے. اور صحابہ کرام نے روح انور کو دیکھ کر اپنے رخ پھیر لیے. اور یہ کعبے پر یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر جو میں نے پڑھی ہے نا کہ حضور کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو سب پر رحمت ہے، سب پر رحمت ہے. اور جو کعبے پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، احسان ہے، تو کعبے پر احسان یہ ہے کہ روح انور کو میرے محبوب نے کعبے کی طرف پھیر کر کعبے کو قبلہ بنا دیا. اگر رخ ادھر پھیر دیتے کعبہ قبلہ ادھر ہو جاتا، قبلہ ادھر بنا دیتے، رخ ادھر رکھتے تو قبلہ ادھر بنا دیا جاتا. یہ کعبہ اللہ پر احسان کیا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنا روح انور کعبے کی طرف پھیر کر کعبے کو قبلہ بنا دیا. اور صحابہ کی اتباع کا عالم یہ تھا کہ عین نماز میں پھر کر پیچھے کھڑے ہو گئے. اور جب اعلان کیا حضرت بلال نے جا کر گلیوں میں کہ اب قبلہ بدل گیا، گھروں میں عورتوں نے اور کس بستی میں جہاں لوگ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنے رخ پھیر کر کعبے کی طرف کر دیے، کعبہ اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے شروع کر دی. اب ایک اس آیت میں اتباع کا پیغام تھا اور ایک اس آیت میں عظمت کا بیان تھا کہ ہم اب نماز میں چہرہ اٹھائے تو سخت وعید ہے، سخت منع ہے. نماز میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا سختی کے ساتھ منع کیا گیا حدیث میں. نماز کو نماز دعا کے دوران بھی چہرہ اٹھانا منع کیا گیا. یہاں تک روایتیں موجود ہیں کہ اپنی نظر مت اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری نظر کا نور اچک لیا جائے. بڑا سخت منع ہے نماز میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا. ہم آپ اٹھائیں تو منع ہے، ہم آپ اٹھائیں تو وعید ہے، کہیں تمہاری نظر کا نور نہ اچک لیا جائے. لیکن جب محبوب اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے قد نرا، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. دنیا نہیں فرمایا، قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، واحد ہے. جب محبوب رخ اٹھا رہے اللہ فرماتا فرشتوں کر لو نظارے، فرشتوں کر لو نظارے، آج رخ اٹھ رہا ہے آسمان کی طرف. قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں. محبوب میں بھی دیکھ رہا ہوں، جبریل بھی دیکھ رہے ہیں، ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں. قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں. تقلبا وجہک فی السماء، بار بار یہ تقلب کہتے ہیں بار بار اٹھانا، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں. ہم اور آپ اٹھائیں تو وعید ہے، محبوب اٹھائیں تو محبوب کی ادا کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی تیری ادا کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس ادا پہ اتنا پیار آیا ہے کہ پیارے ہم تمہارا چہرہ ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر تمہاری مرضی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کی تمام رضا چاہتے ہیں. اور یہ میدان محشر میں اللہ فرمائے گا کہ جب محبوب سجدے میں پڑے ہوں گے اللہ فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ پیارے حبیب سب لوگ
رضا کا وانا اطلب رضا کا یا محمد، اے پیارے حبیب میں تیری رضا کا طالب ہوں۔ سب کہتے اللہ راضی ہو جا، حضور علیہ السلام بھی کہتے اللہ راضی ہو جا۔ صدر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی رضا کا طالب ہے اور اللہ اپنے محبوب کی رضا کا طالب ہے۔ یہ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع صحابہ اکرام رضوان کے لیے وہ موقع بھی تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر احرام کھولا تھا، یہ بڑا نازک معاملہ تھا، لیکن اتباع میں چند اہم واقعات محدثین نے بیان کیے ہیں کہ جہاں ماننا بہت مشکل تھا لیکن اس وقت بھی انہوں نے مانا، اتباع کی، اور بڑا ایمان افروز وہ منظر تھا۔ حدیبیہ کا مقام کفار نے روک دیا باہر، اور جنہوں نے جب وہ مسجد جعرانہ کی زیارت کی ہے وہاں حدیبیہ کا مقام بھی قریب دیکھا ہوگا، جنگ حنین کا وہ منظر بھی دیکھا، مزارات ہے صحابہ کرام کے، ان پر بھی حاضری دی ہوگی۔ جعرانہ شریف جب جاتے ہیں، بڑا عمرہ جس کو کہتے ہیں، وہاں اس کے لیے جاتے ہیں جہاں قریب حدیبیہ ہے، جہاں روک لیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کے بھیجا، احرام پہنے ہوئے، 6-7 سال گزر چکے کافی مکے سے جدائی، جن کے گھر وطن تھا مکہ، مدینے ہجرت کر گئے تھے، بڑی مطلب آرزو اور طلب لے کر آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تیاری کے ساتھ۔ 1400-1500 صحابہ احرام پہنے ہوئے تیاریاں کر کے ذوالحلیفہ سے احرام پہنا ہے، اور کئی دن کا سفر کر کے پہنچے، بالکل مکہ کے سامنے آ گیا ہے۔ یہاں مکے کے کافروں نے کہا ہم اندر نہیں آنے دیں گے، اب مکے پہ قبضہ کرنے آئے ہیں، ہم قبضہ کرنے نہیں آئے۔ حضرت عثمان غنی کو بھیجا مذاکرات کے لیے، جا کے ان کو سمجھائیں، احرام پہنا ہوا۔ حضرت عثمان غنی مکے میں داخل ہو گئے، کفار نے کہا اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ گئے تو آپ کر لیں، اور ادھر صحابہ اکرام نے عثمان میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، وہ طواف کر رہے ہوں گے، وہ طواف کعبہ کر رہے ہوں گے، اور محبوب کو اپنے محب کی اداؤں اور پیار میں اتنا مان اور ناز ہے۔ اللہ منع نہیں کیا تھا کہ عثمان مکے جاؤ تو طواف نہ کرنا، منع نہیں کیا تھا، عمرہ واجب ہو چکا، احرام کی نیت کر لی ہے، مکے میں داخل ہو گئے، کعبہ سامنے ہے، اور وہ کہہ رہے کہ آپ آگے ہیں طواف کر لیں، عمرہ کر لیں اپنا۔ اور ادھر کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کتنے خوش نصیب ہے، طواف کر رہے ہوں گے، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرا گمان ہے عثمان ہمارے بغیر طواف کرے گا نہیں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ اب میرا گمان ہے، منع اگر سے نہیں کیا، کوئی بات ہوئی نہیں اس موضوع پر، اب میرا گمان ہے کہ عثمان مجھے چھوڑ کے طواف کرے گا نہیں۔ اور جب کفار نے کہا کہ عثمان طواف کر، وہاں میں تم 100 سال مجھے یہاں رکھو اور میرے نبی کو اجازت نہ دو، میں اپنے آقا کو چھوڑ کے طواف کعبہ نہیں کروں گا۔ کعبے کی محبت اپنی جگہ پر ہے، عمرے کی عبادت اپنی جگہ پر ہے، محبوب کے بغیر میں کیسے کر لوں؟ اور جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا تھا عثمان طواف کر آئے؟ کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کر لو، پر میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ اپنے محبوب کے بغیر طواف کرنے چلا جاؤں۔ اور یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ والہانہ محبت ہی صحابہ کرام کی جو واقعات میں نظر آتی ہے۔ قربہ کو بھیجا، قربہ بن مسعود ثقفی بڑا دانا مدبر اور بڑا صحیح جو ہے وہ یہ ٹیبل ٹاک کا ماہر تھا، اس کو سفیر بنا کے بھیجتے تھے یہ مکے کے لوگ۔ قربہ آیا، اس نے منظر دیکھا، صحابہ اکرام کسی بات پہ مجمع لگا ہوا ہے، جیسے لگتا ہے جھگڑا ہونے لگا ہے، لڑ پڑیں گے، لیکن لڑائی نہیں تھی، ایک عقیدت تھی۔ ہو کیا رہا تھا؟ کسی نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑائی ہونے لگی ہے؟ کہ نہیں لڑائی نہیں ہونے لگی، یہ جھگڑا ہونے لگا؟ کہ نہیں۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ کہ یہ جب گٹھا لگا ہوا ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور صحابہ ان کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے، ان کے غسالہ شریف کو، ان کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔
चेहरा मुबारक, बाजू, हाथ धोए, पाँव मुबारक धोए, सहाबा किराम उस पानी को जमीन पर गिरने नहीं दे रहे, अपने चेहरे पर मल रहे हैं, सीने पर मल रहे हैं। जो करीब है वो पानी ले लेकर मल रहे हैं, जो पीछे है वो अपने साथियों के हाथ पे हाथ मस कर करके अपने चेहरे पे मल रहे हैं। ये सही बुखारी शरीफ में पूरा वाक्या लिखा हुआ हुदैबिया का, जब हज़रत उमर बिन मसूद सकफी जो बाद में मुसलमान हो गए थे, इन्होंने पूरी रिवायत बयान की है कि मैंने देखा ये मंजर था, हुजूर अलैहिस्सलाम खनकारते या अपना नुआब सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते थे, अपने चेहरे सीने पर मलते थे। सहाबा इकराम से पूछा था हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि क्यों ऐसा करते हो, तो इन्होंने कहा हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मजबूर करती है। क्यों ऐसा करते हो? कुरान ने नहीं कहा, हदीस से हुक्म नहीं दिया कि मेरा पानी जमीन पर ना गिरने देना, मेरा नुआब जमीन पर गिरने ना देना। उर्वा ने आकर मक्के के लोगों से कहा था, मक्के के लोगों तुम जिससे जंग करने का इरादा कर रहे हो, कभी इस कौम को तुम शिकस्त नहीं दे सकते। उन्होंने पूछा क्या हथियार ज्यादा है? क्या नहीं? क्या असला ज्यादा है? क्या नहीं? क्या तैयारी ज्यादा है? क्या नहीं? क्या तादाद में ज्यादा है? कहा नहीं। फिर डर क्यों गया? उर्वा ने कहा मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं, मैंने कैसरे रूम का दरबार भी देखा है, मैंने शाह किस्रा का दरबार भी देखा है, मगर मैंने किसी बादशाह की ऐसी ताज़ीम नहीं देखी जैसी ताज़ीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही उनकी करते हैं। लोगों तुम उस कौम को कभी शिकस्त नहीं दे सकते, क्योंकि जो लोग अपने नबी के जिस्म से मस होने वाले पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते, वो लोग कभी अपने नबी के खून को कैसे जमीन पर गिरने देंगे? इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इतना प्यार करने वाले लोग हैं। और उन्होंने कहा था मैं तो तुम्हें बताने आया था, मैं खुद जा रहा हूँ कलमा पढ़ के सभी का मुसलमान होने जा रहा हूँ। हज़रत उर्वा मुसलमान हो गए थे। हुदैबिया के मुकाम पर एक सुलह हुई थी, जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। सुलह के मौका पर बड़ी सख्त शराइत पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह कर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जैसे जलीलुल कदर सहाबी ये आकर पूछने लगे, आका क्या हम सच्चे नहीं? मैं सच्चे हैं? क्या आप सच्चे रसूल नहीं? उमर में सच्चा रसूल हूँ। क्या दीन इस्लाम हक नहीं? का हक है। और क्या फिर इस सुलह नामे पर इस पर साइन करके इस सुलह नामे को मान के क्या दीगर कबीले और कौमें ये नहीं कहेंगे कि तुम शिकस्त खा कर आ गए हो? एक भी शर्त हमारी नहीं मानी जा रही, सारी शर्तें उनकी मानी जा रही है और बड़ी सख्त शराइत पर। और उम्रा भी नहीं करना हमने, वापस भी जाना पड़ेगा। कोई मक्के से मदीने जाए तो वापस करना पड़ेगा, मदीने से मक्के आए तो वापस नहीं करेंगे। कौन सा इंसाफ है ये सारी अपनी मनवा के हमें वापस भी भेज रहे, उम्रा भी नहीं करने दे रहे। इन सख्त शराइत पर सुनो, क्या लोग ये नहीं लगे तुम लोग मार खा के आ गए हो? लेकिन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमें साहबा इकराम रो रहे हैं, कांप रहे थे, कौमें हमें लोग बातें करेंगे, ताने देंगे, मदीने के यहूदी ताने देंगे, मुनाफिकीन ताने देंगे। इस सुलह पे आप वापस लौट कर आ गए। तब जब ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलहनामे पे साइन कर दी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा रहे थे सुलहनामा, लफ्ज़ लिखे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुलहनामा है, चाहे वो कुफार के नाम लिखे जो सरदार आए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उसने कहा, जो मक्के का एक सरदार था, उसने कहा झगड़ा तो इसी रसूलुल्लाह के लफ्ज़ का है, रसूलुल्लाह नहीं हम मानेंगे, आप इसको काटे, लिखे हुए लफ्ज़ को। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अली काट दो, हज़रत अली कांपते हुए कलम रखकर रो रहे कि आका मुझसे नहीं काटा जाएगा, मुझसे ये लफ्ज़ काटा नहीं जाएगा। आप सरकार सल्लल्लाहु उम्मी है, दुनिया में किसी से आपने लिखना पढ़ना सीखा नहीं है, आपने लेके जहाँ लिखा था वहाँ काट के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कर दिया। सुनो को इतना पसंद फरमाया और उस पर सुनो करके अब वापस पलटना था, एहराम खोलने थे। उम्मुल मोमिनीन ने मशवरा दिया, हुजूर आप अब हुक्म दे देते, और उस वक्त कैफियत ये थी कि रो रहे थे लोग। इन्होंने कहा हुजूर आप बाहर निकले खेमे से, हलक करवाएं, एहराम उतार के। आपने बाहर आकर ये किया, लोगों ने देखा, रोते फाड़े मार के, मैंने किताब में पढ़ा था, चीखों की आवाजें आ रही थी लोगों की। बस कितना महबूब अमल देखा,
اور صحابہ کرام نے اتباع کرتے ہوئے اپنے اپنے احرام اتار حلق کروا دیے، احرام اتار دیے، واپس پلٹ گئے۔ اتباع کے موضوع پر محدثین نے لکھا ہے سب سے مشکل مرحلہ یہ بھی تھا جب حدیبیہ سے واپس آنا تھا کہ اتنی شرط شرائط اپنے ماضی کو عمرہ تو کرنے دے کہ محبوب نے جب صلح نامے میں سائن کر دیے اس سال عمرہ نہیں اگلے سال عمرہ تو قضا کرنے آئیں گے، پلٹ کر چلے گئے۔ صحابہ نے اتباع کی، محبوب کا انکار نہیں کیا۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اعلان ہوا، مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح لوگوں نے چہار بہا دی، کچھ پی رہے تھے پیالے توڑ دیے، پی چکے تھے انگوٹھا مار کے کہہ کر کے نکال دی کہ جب تک محبوب نے منع نہیں کیا تھا پیتے تھے، آج منع کر دیا، آج کے بعد قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہمیں زندگی کے ہر معاملے، ہر موڑ، ہر فیصلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو فالو کرنے، اتباع کرنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ تو اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اطاعت کا بھی جذبہ عطا کرے، اتباع کا بھی جذبہ عطا کرے۔ اور مجھے ایک غیر مسلم نے پوچھا تھا جب ہم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، اس نے یہ سوال کیا تھا، ہم نے کہا اسلام قبول کرو، اسلام کا اچھا مذہب ہے دین، اس نے بھائی کئی باتیں دی، ایک جملہ اس نے بولا کہ ہم کسی بھی مذہب میں رہ کر یہ اچھے کام کر لیں تو اسلام بھی قبول کرنا کیوں ضروری ہے؟ Why we have to follow Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ Why we have to love محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم کیوں ان کو فالو کریں؟ ہم ان سے محبت کیوں کریں؟ اب اس کو جب سمجھایا تو why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مسلمان لڑکوں کو کئی بار سمجھانا پڑتا ہے۔ میں یونیورسٹی میں بیان کرنے گیا تھا، وہاں مجھے اسٹوڈنٹ نے سوال یہی کیا تھا کہ ہمیں کیوں اتباع کرنی ہے، ہمیں پابند نہ کرو کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ We have to live our own life، ہمیں اپنی زندگی خود جینے دو، ہم اپنی زندگی اپنے فیصلے خود کریں گے، ہمیں پابند نہ کرو کہ یہ کرنا پڑے گا یہ نہیں کرنا، ہمیں ڈیسائیڈ خود کرنا ہے۔ اچھے برے کی تمیز ہمیں پتہ چل گئی ہے، ہم اپنی مرضی سے جیئیں گے، ہمیں پابند نہ کرو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے بارے میں اللہ نے فرمایا سمعنا واطعنا، ہم سنتے ہیں اطاعت کرتے ہیں، ہر بات کی لاجک نہیں مانگی جاتی۔ اطاعت اسی کو کہتے ہیں، اتباع اسی کو کہتے ہیں، فرمانبرداری کی جاتی ہے۔ اور پھر نوجوانوں کو میں بار بار یہ سمجھاتا رہتا ہوں، نوجوانوں اپنی محبتوں کا مرکز مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے جیو۔ دنیا کے پیچھے دوڑو گے تو تھک جاؤ گے، ٹھوکروں پہ آ جاؤ گے، مار کھاؤ گے، ذلت اور رسوائی ہے دنیا کے پیچھے، دنیا کی گندی محبتوں میں، وہ نشے میں، وہ کسی عورت، دولت، پیسہ، مال، کسی ملک کی نیشنلٹی، کسی ملک کے ویزے کے لیے اپنا ایمان بیچنے کو تیار، اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار۔ خدا را اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے ایمان کا سودا نہ کہیں کرنا۔ ہماری محبتیں کیوں ہیں؟ Why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Because he is the single personality in the universe who is able to be followed now. اللہ نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی کامل اتباع کی جائے گی۔ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ایک ایک ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، جو سورج کو پلٹا دے، جو چاند کو ٹکڑے کر دے، جو درختوں کو جلا دے، جو کھاری ہوئے لوابے دہن سے پیچھے کر دے، جو ٹوٹے بازو کو لوابے دہن سے جوڑ دے، جو ٹوٹی پنڈلی کو ہاتھ سے شفا یاب کر دے، جو نکلی ہوئی آنکھ کو لوابے دہن سے شفا یاب کر دے، حضرت علی المرتضیٰ کی دکھتی آنکھوں کو لوابے دہن سے شفا یاب کر دے، جو حضرت جابر کے گھر کھانا کھلا کے بکری کو زندہ کر کے حضرت جابر کو پکڑا دے، حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دے، جو کھاری کنویں کو میٹھا کر دے، جو احد کے میدان میں پہاڑ کے زلزلے کو اور ٹھوکر سے روک دے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھا کے بادل
बादलों को बरसा दे, जो बरसते बादलों को उंगली के इशारे पे चला दे, जो तनाक़त अल्लाह के मुकाम पर पहुंचे, रब का दीदार करे, वो खुशबुएं किसी दुल्हन को पसीना अता करके पूरे मदीने में उस घर की महक फैला दे, जो रस्ते से गुजर जाए जो रास्तों से महक आने लग जाए, जो पत्थर को कलमा पढ़ा दे, जो दरख्तों को उंगली के इशारे पे चला दे, जो टूटी तलवार को लकड़ी की फटी तलवार बना के अता कर दे। और वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको रब्बे कायनात ने सूरत में, सीरत में, किरदार में, अखलाक में बेमिसल बेमिसाल बना के हमें फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इनकी पैरवी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, इनकी सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। रमजान गुजरता है, आम तौर पे एक गुनाहों का सैलाब आता है। हमारे कई नौजवान समझते कि अब रमज़ान खत्म हो गया, अब हम आज़ाद हो गए, जो चाहे करें। नहीं नहीं, हम मुसलमान हैं। रमज़ान तो आपका है एक प्यूरिफाई करने के लिए, इट्स अ मंथ फॉर रेक्टिफाई, अपने आप अपने इस्लाम का एक महीना दिया। लअल्लकुम तत्तकून के साथ रोज़े का मकसद कुरान ने बयान किया कि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो रोज़ा बनाने आया हमें नेक, तो नेक बन के परहेज़गारी इख्तियार करें। मुसलमान हैं, हम अपने आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ज़िंदगी बसर करें और अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पर अमल करें। झूठ से बचें, हराम से बचें, गलत बयानी से बचें, दिल आज़ारी से बचें, हक तलबियों से बचें और मोहब्बतें बांटने वाले बने और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह पाक खैर से फिर हमें अगले साल रमज़ान अता करे और मदीने का रमज़ान अता करे, मक्के के रोज़े अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबकी इबादत, तरावी, नमाज़ें सब कबूल फरमाए और अपने यहाँ वाज बर्टन में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए दर्स निज़ामी का जो सिलसिला है उसके दाखिले भी शुरू हैं। अपने बच्चों को अमीनिया रज़विया अपना जामियातुल मदीना वहाँ दाखिला दिलवाएँ और बच्चियों के लिए अपना मक्का करूनी में दर्स निज़ामी का जो शोबा है इसमें दाखिला दिलवाएँ। और आप सबके लिए हमारे लिए खुशखबरी ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का अपना बोर्ड बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दावत इस्लामी को अपना बोर्ड बना दिया है। HTC ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है ये बोर्ड दावत इस्लामी कंजुल मदारिस, यानी हमारी अब सनद जो होगी ये डबल MA के इक्वल होगी। तो हमारे दर्स निज़ामी करने वाले बच्चे हों, बच्चियाँ होंगे, इनकी सनद इट्स इक्वल टू MA इस्लामिक एंड MA अरबिक। ये जब HTC इसको जो है वो वेरीफाई करके देगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए दुनियावी लिहाज से भी एक बहुत मजबूत सनद ये अल्हम्दुलिल्लाह जारी होती रहेगी। मदारिस में भी यही सनद जारी की जाएगी, मदारिस में पढ़ने वालों को भी कंजुल मदारिस की सनद। तो अपने बच्चियों को दावत इस्लामी के जामियात में दाखिला दिलवाएँ। इंशाअल्लाह रमज़ान के फौरी बाद नई क्लासें शुरू होंगी। अल्लाह पाक इससे बरकत और तरक्की अता फरमाए। आमीन।